البصیرہ پوائنٹ کے ہفتہ روزہ عالمی خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ اسرائیلی فورس کی فائرنگ میں 12 سالہ لڑکا شہید۔ نماز جنازہ کے دوران فائرنگ سے 20 سالہ نوجوان شہید۔ سوڈانی کھلاڑیوں کا اسرائیلی کھلاڑی کے ساتھ مقابلے کا انکار، کہا اولمپکس سے کہیں زیادہ فلسطین کے مسائل اہم ہیں۔ یورپی کمپنیوں کو حجاب پر پابندی عائد کرنے کا یورپین کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ۔ خبروں کی تفصیل۔ فلسطین میں اسرائیلی فورس نے جمعرات 29 جولائی کو ایک 12 سالہ لڑکے کی تدفین کے دوران ایک فلسطینی شخص کو شہید کر دیا ہے۔ دراصل 29 جولائی ہی کو اسرائیلی فورس کے ہاتھوں ایک 12 سالہ لڑکا شہید ہو گیا تھا۔ 12 سالہ ہلاکت کے بعد فلسطین میں احتجاجی مظاہرے شروع ہوئے۔ اسی دوران 20 سالہ شوکت خالد کو پیٹ میں گولی لگی، جس کے باعث شوکت خالد شہید ہو گئے۔ سعودی عرب نے یکم محرم 1443 ہجری سے بین الاقوامی عازمین عمرے کو اجازت دینے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب نے تمام ممالک کو راست فلائٹس بھیجنے کی اجازت دی ہے، تاہم 9 ممالک پر پابندی عائد رہے گی، جن میں ہندوستان، پاکستان، انڈونیشیا، مصر، ترکی، ارجنٹینا، برازیل، ساؤتھ افریقہ اور لبنان شامل ہیں۔ ان ممالک کے عازمین عمرے کے لیے کسی تیسرے ملک میں 14 دن کوارنٹائن لازمی ہوگا۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سینیٹائزنگ کے لیے 220 جدید آلات نصب کیے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر مختلف حصوں میں بیرونی صحنوں میں بھی متعدد آلات لگائے گئے ہیں۔ زائرین کی سلامتی اور وبا کے انسداد کے لیے مسجد نبوی میں حفاظتی تدابیر اور کورونا ہدایات پر سختی سے عمل جاری ہے۔ ٹوکیو اولمپکس کے جوڈو مقابلے کے دوران سوڈانی کھلاڑیوں نے ایک اسرائیلی کھلاڑی سے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ درحقیقت سوڈان کے محمد عبدالرسول کو جوڈو میں مردوں کے 73 کلو وزنی کیٹیگری میں اسرائیل کے طاہر بڈبل کا مقابلہ کرنا تھا، لیکن سوڈانی کھلاڑی نے کھیل سے انکار کر دیا۔ اس سے قبل 25 جولائی کو طاہر بڈبل کا میچ الجیریا کے فتح نورین کے ساتھ ہونا تھا، لیکن فتح نورین نے اسرائیلی کھلاڑی کا مقابلہ کرنے کے بجائے اولمپکس سے دستبرداری کا فیصلہ کیا۔ ماضی میں ایران اور مصر سمیت دیگر ممالک کے کھلاڑی اور ایتھلیٹس بھی عالمی مقابلوں میں اسرائیلی کھلاڑیوں کے خلاف کھیلنے سے انکار کر چکے ہیں۔ یورپین کورٹ آف جسٹس یعنی CJIU نے جولائی کے اوائل میں ایک فیصلہ جاری کیا تھا، جس کے ذریعے ملازمین کو پورے یورپ میں کام کے مقامات پر اپنے مسلم ملازمین کے ساتھ امتیازی سلوک کرنے کو قانونی حیثیت دے دی گئی تھی۔ 15 جولائی کے فیصلے میں کہا کہ یورپی یونین میں کمپنیاں قانونی طور پر کچھ شرائط کے تحت مسلم خواتین ملازمین کو ہیڈ اسکارف پہننے پر پابندی عائد کر سکتی ہے۔ جرمنی کی 2 خواتین کے ذریعے یہ معاملہ عدالت کے سامنے لایا گیا تھا، جنہیں حجاب پہننے کے بعد انہیں ملازمت سے معطل کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں ویکسین نہ لگوانے والوں کے خلاف سختی کا اعلان کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ سعودی میں مقیم جن غیر ملکیوں اور سعودی شہریوں نے اب تک ویکسین نہیں لگوائی ہے، انہیں یکم اگست 2021 سے سرکاری مقامات میں داخلے، تقریبات میں شرکت اور پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین نہ لگوانے والوں کو سرکاری یا نجی مقامات میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ایک اسرائیلی خاتون نے اپنی
50ویں سالگرہ پر خود کو ایک نہایت ہی منفرد تحفہ دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ کسی ضرورت مند کو اپنا ایک گردہ عطیہ کرنا چاہتی تھیں۔ عادت اسرائیلی یہودی ہیں۔ انہوں نے اپنا گردہ ایک 3 سالہ فلسطینی بچے کو عطیہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی انسان کی مدد سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اسرائیلی جلادوں اور ہولناک تشدد اور غیر انسانی سلوک کے باعث 43 سالہ فلسطینی شہری عبدہ یوسف جیل میں شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطینی محکمہ امور اسیران نے خطیب تمیمی کی شہادت کی تصدیق کی ہے، جبکہ اسرائیلی فورس کی فائرنگ میں ایک 12 سالہ لڑکا شہید ہو گیا۔ فلسطین میں اسرائیلی جیلوں میں تشدد سے ہلاکت کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ اسرائیلی فوج مئی میں ہونے والی جنگ کے دوران جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے جن حملوں کو رپورٹ میں شامل کیا گیا ہے ان میں 10 مئی کے روز بیت حنون پر بمباری، 15 مئی کو پناہ گزینوں کے کیمپ پر حملہ اور 16 مئی کو ہونے والے سلسلے وار فضائی حملے شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل بھی اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں سیکورٹی اداروں نے ایک ہفتے کے دوران 14,000 غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کیا ہے۔ ان میں سے 8,000 سرحدوں کی خلاف ورزی میں ملوث تھے، جبکہ چند افراد مزدوری قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ عالمی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ خدا حافظ۔